سمجھ رہا ہے؟ آئے ہائے اللہ اکبر صلوات پڑھ یا محمد پر۔ یہ فقہی مسئلہ تھا جو میں نے بیان کیا ہے۔ چونکہ میں ایشیا کے سب سے بڑے ادارے میں پڑھ رہا ہوں اور یہاں طالب علم بھی تشریف فرمائے اور وہ میرے نکات کو سمجھ رہے ہیں۔ احسان کا بدلہ احسان، یہ خاموشی کی توجہ ہے۔ میں بڑا سوچا کرتا تھا، جناب آدم صفی اللہ ہے مگر جائے ملادت کعبہ نہیں ہے۔ چونکہ میرا مرکز و محور تو جناب ابو طالب ہے نا، میری پہچان سرکار ابو طالب علیہ السلام ہے۔ جناب آدم علیہ السلام صفی اللہ، ملادت کعبہ نہیں ہے۔ نوح نبی اللہ ہے، کعبے میں تشریف نہیں لائے۔ ابراہیم علیہ السلام جد رسول ہے، بڑی عزت والے نبی ہیں، لیکن کعبہ میں تشریف نہیں لائے۔ جناب اسماعیل، حتیٰ کہ جناب عیسیٰ تھا۔ دیکھیں حضور میں اس فہرست میں نہیں گنتا، حضور تو سردار ہے نا، حضور تو میرے علی کے بھی مولا ہے نا، میں دیگر انبیاء کی بات کر رہا ہوں۔ تو جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی کعبے میں نہیں آیا تو کوئی رضی اللہ کیسے آئے گا؟ ہائے ہائے ہائے، تو جو نہیں فرما رہے، تو جب کوئی رضی اللہ نہیں آیا تو کوئی رحمت اللہ کیسے آئے گا؟ جب کوئی رحمت اللہ نہیں آیا تو کوئی محدث کیسے آئے گا؟ جب کوئی محدث نہیں آیا تو تبع تابعی کیسے آئے گا؟ جب کوئی تبع تابعی نہیں آیا تو کوئی علامہ کیسے آئے گا؟ جب علامہ نہیں آیا تو سعودی عرب کے خاک زدہ بادشاہ کعبے میں کیسے پیدا ہو گئے؟ یہ پوری کائنات میں اعزاز صرف ابو طالب کے شہزادے کو ہے۔ اے میرے پالنے والے، شیعوں کے پہلے امام نے آخر کیا کارنامہ کیا کہ تو نے اپنا گھر ہی دے دیا؟ کہا کہ کھل کے قرآن پر، جب میرا نبی یتیم رہ گیا تھا، جب ابو جہل نے اعلان کیا تھا کہ جو محمد کو پناہ دے گا ہم ہاتھ کاٹ دیں گے، ایک اعلان کافروں نے کیا، ایک اعلان کل ایمان کے پاک بابا نے کیا۔ علی نے کہا اگر مکہ میں کسی سورما ماں نے بیٹا چنا ہے تو پڑھ کے دکھائے، میں وہ آنکھیں نکال دوں گا۔ جو مصطفیٰ کی طرح بڑی میں وہ ہاتھ کاٹ دوں گا جو مصطفیٰ کی طرح بڑے۔ ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا آ میرا حبیب، آ میرا سید، آ میرا سردار، میرا گھر حاضر ہے۔ زمین پہ عمران نے اعلان کیا، عرش پہ اللہ نے اعلان کیا، الجزاء الاحسان الا الاحسان۔ اے میرے پہ ابو طالب، تو نے میرے نبی کو اپنا کر دیا ہے، میں تیرے علی کو اپنا۔ جی بسم اللہ بسم اللہ۔ اچھا جی، خدا سے پیار اور خدا کی جبی سے جلتے ہیں۔ خدا سے پیار اور خدا کی جبی سے جلتے ہیں۔ قرآن پڑھ کے امام مبی سے جلتے ہیں۔ قرآن پڑھ کے امام مبی سے جلتے ہیں۔ خدا کے گھر میں ساؤنڈ والا جانا تھوڑی سی آواز کھولے، بسم اللہ۔ خدا کے گھر میں پہنچ کر ایسے منافق ہیں، اچھا، چومتے ہیں اور مبی سے جلتے ہیں۔ آئے آئے آپ جی السلام علیکم۔ میرے بھائی نے مجھے چھیڑ دیا، تبھی تو شہید محسن نے کہا تھا تن پہ جامع احرام دل میں بغض علی، تیرا مطبع صدری کا جملہ اگر تمہیں بھولے تو میں علی کا نوکری ہوں۔ یہ حصہ شیعوں کے لیے نہیں، علی کے دشمنوں کے لیے۔ پڑھو نمازیں، رکھو روزے، کرو حج، تو زکاتیں، لیکن یاد رکھنا اگر دل میں علی کا بغض ہے تو روزہ مکر ہے، نماز ٹکر ہے، حج سرا چکر ہے۔ تو جو ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جناب سیدہ صبر یا حد ہو گئی جنہوں نے بنایا علی کا گھر۔ اچھا، حد ہو گئی جنہوں نے بنایا علی کا گھر، وہ انبیاء کے دیش میں عالی مقام ہے۔ اچھا، حد ہو گئی جنہوں نے بنایا علی کا گھر، وہ انبیاء کے دیش میں عالی مقام ہے۔ امکان کے سبھی رضی اللہ یہ جان ہے، مزدور بھی علی کے علیہ السلام ہے۔ حیدری بلا کو سامنے رکھے،
جی بسم اللہ. یہ میں نے خطابت میں فکر دی تھی جسے بعد میں شوکت بھائی نے 4 مصروں میں تبدیل کیا. پہلا کر تعبیر کیا آدم نے، وہ بھی علیہ السلام، ابراہیم بھی علیہ السلام، اسماعیل بھی علیہ السلام، جبرائیل بھی علیہ السلام. ہوش کے ناخن لو، امیہ کے ٹکڑوں پہ پھل پھل کر علی کے سیوں کو کافر کہنے والے تاریخ کے بددیانت مورخو، علی علیہ السلام کو مانا تمہارے مقدر میں نہیں ہے. ہم نے علی ولی اللہ، شیعہ نے عقائد قرار میں علی ولی اللہ راویوں سے نہیں لیا، روایتوں سے نہیں لیا، وزیروں سے نہیں لیا، مشیروں سے نہیں لیا، حکومتوں سے نہیں لیا، مفتیوں سے نہیں لیا. ہم نے علی ولی اللہ اللہ کے قرآن سے لیا، غدیر کے میدان سے لیا، نبی کے اعلان سے. حیدر 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 حیدر. آپ جی سامن مولا آپ کو سب جناب سیدہ آپ کو سب ایک بلندر صلوات پڑھیے محمد. یاد رکھو میرے بچوں، تاریخ کے طالب علم ہوں، میں خود طالب علم ہوں. بھائی جان ڈیک کے سامنے کھڑے نہ ہوں. محترم یہ جو میرے بھائی آپ بیٹھ جائیں گے وہ ڈیک کے سامنے. مولا آپ کو سامنے جناب سیدہ آپ کو سامنے. اگر تم سے کوئی پوچھے کہ اسلام کی مختصر تعریف کیا ہے، یہ میرا جملہ یاد رہے گا. بندے مر جاتے ہیں، باتیں نہیں مرتی. ہمیں میرا علی زندہ رکھتا ہے. سہیل بھائی اگر آپ سے کوئی پوچھے میرے نوجوانوں کہ اسلام کی مختصر تعریف کیا ہے، تو سر اٹھا کر سینہ پھیلا کر پورے ڈکرم اور فخر کے ساتھ کہنا اسلام شروع ہوتا ہے ابو طالب علیہ السلام. اسلام شروع ہوتا ہے جناب ختیجہ کے مال سے، اسلام مکمل ہوتا ہے ابو طالب کی آل میں. ہائے 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 صلوات پڑھیے علی محمد پر. اچھا جی آج کے مجلس میں میں نے ایک روایت اور پڑھی. اچھا جی ٹھیک ہے جناب. میں تانوں ولایت علی دے انجیکشن پیا کرنا تاکہ کوئی دوسری چیز سرات کر ہی نہ سکے. علی کا بغض ہی کافی ہے تمہاری دوزخ کو. علی کا بغض ہی کافی ہے تمہاری دوزخ کو. تمہاری دوزخ کو. علی کا پیار میری بخششوں کی پرچی ہے. علی کا بغض ہی کافی ہے تمہاری دوزخ کو. علی کا پیار میری بخششوں کی پرچی ہے. اور بغیر حب علی جو تم حج پہ جاتے ہو، خدا کے گھر کی قسم یہ فضول کرتی ہے. مولا صاحب ایک صحابی آئے، یہ بڑی مستند ترین حدیث ہے جو میں آپ کی نظر کرنے لگا. میں وہ حوالے نہیں پڑھتا جب تک میں اپنی آنکھوں سے پڑھ نہ لوں. ایسا نہیں ہے کوئی بات میں پوچھے تو بندہ کہے اللہ کے حوالے، تو ایسے پڑھتے ہی کیوں جس کا حوالہ نہ ہو. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا کی بارگاہ میں تشریف لائے. اس سے اندازہ کیجیے اور کہا کہ مولا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کوئی ایسی عبادت بتائیں جو ہو مختصر، قلیل عبادت ہو، طویل ثواب ہو. قلیل عبادت ہو میرے بچوں، کل تم میں کرامت بات سہری ہو گئی. قلیل عبادت ہو اور طویل ثواب ہو. میرے نبی نے مسکرا کر فرمایا ایسی قلیل عبادت بتاؤں گا کہ صحابی رسول آپ راضی ہو جائیں گے. کہا یا رسول اللہ آپ کا بہت شکر. مولا کیا کرنا ہے؟ میں پہلے آپ سے پوچھ لوں. دیکھیے فقہ کیا کہتی ہے. شیعہ، سنی، دیوبندی، اہل حدیث، مالکی، حنفی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، شافعی، جتنے بھی ہیں، جتنے مسلمان ہیں، سب کا متفقہ علیہ یہ فقہی مسئلہ ہے. اگر میں نے ظہر اور عصر، باقیوں کی ظہر، ہم ظہرین اور عصر پڑھ کے سو گیا، دوبارہ مجھے مغرب ادا کرنی اور عشاء، تو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. توجہ فرمائیں، دوبارہ وضو کرنا پڑے گا کیونکہ نیند آئی. مجھے نہیں پتا یہ فیصلہ کہاں تک جائے. نیند آئی، وضو، میں جب باتیں لکھتا ہاں کہتے ہیں لفظوں کی احتیاط ہوتی ہے، لفظوں کی احتیاط معذرت کے ساتھ. نیند آئی، وضو پہلا ختم، اب دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. جناب شیخ صاحب
اللہ کی گردانیں پڑھنے والوں، آل محمد کے بغض میں نہائی ہوئی تاریخ کے جاہل طالب علموں، ملا جی آپ سو جائیں تو جناب کا وضو نہیں بچتا، علی شب ہجرت سو جائے ہائے 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 تو یہ بولنے والا علی شب ہجرت سو جائے تو آیت علی کے سر کا تاج بن جاتی ہے۔ میرا نبی نے فرمایا جاؤ نبی کے مقدس صحابی، اگر تجھ سے عبادت لمبی نہیں ہو سکتی تو جا، میں تجھے کہہ رہا ہوں دل میں میرے بھائی علی کی محبت رکھ کے سو جا، تیرا سونا عبادت۔ ہائے 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 کوئی ہے بولنے والا؟ ذکر علی عبادت، جی علی کا ذکر عبادت کرو، چینل کے یہ حدیث ضعیف ہے۔ علی کا ذکر عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، میرے بادشاہ سے محبت کرنا عبادت۔ یہ بڑے جتنے موٹیویشن خطیب ہیں نا، اور جتنے بھی اسکالرز ہیں، اور جتنے ہیومن رائٹس کے زیادہ پسندیدہ لوگ ہیں، وہ ایک لفظ پہ بڑا زور دیتے ہیں، انسانوں سے محبت بانٹے، اور یہ صحیح ہے، بانٹنی چاہیے، نفرت کسی سے نہ کریں، مگر کبھی لفظ محبت پہ غور کرو نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ علی کا ذکر، علی کا ذکر عبادت، میرے علی علیہ السلام سے محبت عبادت، میرے علی علیہ السلام کا چہرہ دیکھنا۔ اب بھائی دیکھیں، بڑا کھلا سا شیعہ ہوں، چاہے وہ میڈیا ہو، امام بارگاہ ہو یا کوئی بھی، نو کمپرومائز، عقیدے پہ کمپرومائز ہو سکتا ہی نہیں۔ کوئی مار دے بسم اللہ، کوئی کاٹ دے بسم اللہ، کوئی چلا دے بسم اللہ، کوئی فتووں کی دکان کھولے بسم اللہ۔ مجھے جملہ کہنے دے، اللہ نے یہ نہیں کہا آدم کا چہرہ دیکھنا عبادت، نہ بولے مجھے دکھ ہوگا، آدم کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں، نوح کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں، یحییٰ کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں، عیسیٰ کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں، ایک ایک چہرے پہ میری نظر ہے، موسیٰ کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں، کسی رضی اللہ کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں، پوری کائنات میں واحد ابو طالب کا شہزادہ ہے جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ وجہ کیا کرنل صاحب؟ سوائے آدم اور عیسیٰ کے، چونکہ دونوں کے اللہ کی قدرت سے باپ نہیں ہے، سوائے آدم اور عیسیٰ کے باقی تمام نبیوں کے چہرے اپنے باپ جیسے ہیں۔ علی کا چہرہ وجہ اللہ ہے۔ ہائے 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 کوئی ہے بولنے والا؟ میرے علی کا چہرہ، ہائے 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 ہائے، سلوات پڑھی آل محمد بھائی۔ اس کی آنکھیں عین اللہ ہے، علی اللہ نہیں ہے۔ ناراض نہ ہوئیے، یہ نہ کہنا میں جامعۃ المنتظر میں یہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، میں جہاں بھی پڑھوں یہی کہتا ہوں، میرا مولا علی علیہ السلام اللہ نہیں، ہمارا اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہمارا وہ اللہ ہے جس سے میرا علی بھی سجدہ کرتا ہے، ہمارا علی اللہ نہیں ہے، مگر ملا جی تجھ جیسا نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ حجت خدا ہے، یہ سید العرب ہے، یہ کاشف الکرب ہے، یہ لائس بنی غالب ہے، یہ عین اللہ ہے، یہ نشان اللہ ہے، یہ عذر اللہ ہے، یہ مرضات اللہ ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ حلتا ہے، یہ سید العرب ہے، یہ قاتل مشرکین ہے، یہ امام المتقین ہے، یہ امام المحشر ہے، یہ ابو تراب ہے، یہ علی ہے، یہ ولی ہے، یہ مسیح ہے، یہ آدم کا مشکل کشا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اتنی بلند سلوات پڑھیے نا، اللہ یا رسول اللہ، مولا صاحب، یا علی یا علی یا علی یا علی، مولا کو سامنے
آپ کو صبر صلوات صلی اللہ محمد میرا علی اللہ نہیں ہے. ایک منافق نے کہا تھا یا علی, آئے ہو میں سب کے دیوارہ مال میں آ گئی. انہوں نے کہا یا علی جس اللہ کو سجدہ کرتا ہے اس اللہ کو کبھی دیکھا ہے؟ آپ نے کہا بیٹھ توڑنے والے کی اولاد علی اس وقت تک سجدہ نہیں کرتا جب تک قلب کی نگاہ سے معبود کو دیکھ رہا ہے. یہ ہے امام الصلوات پر یہ ہے. اور آپ کو سمجھ اور ایک جملہ کہنے لگا, اگر تمام مومنین علی کے پاکیزہ شیعہ گھروں تک روحانی طور پر علی علی نہ کرتے جائیں تو میں بی بی کا نوکر ہی نہیں. اچھا شداد نے لوگوں کو کیوں قتل کیا کہ مجھے اللہ کہو, معاذ اللہ. فرعون نے کیوں قتل کیا؟ مجھے اللہ کو, خدا اللہ نہیں خدا, بادشاہت میں آتا ہے خدا, اللہ بس اللہ ہے. کیوں قتل کیا؟ مجھے خدا کہو. شداد نے کیوں قتل کیا؟ مجھے خدا کہو. نمرود نے کیوں قتل کی؟ مجھے خدا کہو. ان تینوں لعنتیوں نے کیوں قتل کیے؟ خدا کے دشمن پہ بھی تو لعنت ہونی چاہیے نا. پہلے سب سے پہلی لعنت خدا کے دشمن پہ کیا کرو. تو جو ہے ان تینوں نے دعوے کیا کیے؟ ہمیں خدا کہو. شداد نے اس لیے لوگوں کو قتل کیا, مجھے خدا کہو. نمرود کو اس لیے قتل کیا, مجھے خدا کہو. سٹینڈرڈ آف ولایت بتا رہا ہوں. یہ جو آج تکونی داڑھی والے کہتے ہیں نا علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی, تیار ہو جا. کرامت باز صاحب جواب دینے لگا ہے جو اپنی ذات کے لیے لڑے اسے علی نہیں کہتے. ہائے 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 ہائے, جو اپنے اللہ کی اطاعت میں تلوار اٹھائے. سنو, شداد نے اس لیے قتل کیا, مجھے خدا کہو. نمرود نے اس لیے قتل کیا, مجھے خدا کہو. فرعون نے اس لیے قتل کیا, مجھے خدا کہو. علی نے نصیری کو اس لیے قتل کیا کہ مجھے خدا نہ کہو. جو انسانوں کی خدائی ٹھکرا دے وہ کھجوروں کے لیے تلوار اٹھائے گا. ہائے 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 ہائے, تو یہ بولنے والا یہ معیار ولایت. پھر خدا بننے کا شوق فرعونوں کو ہوتا ہے, معصوموں کو نہیں. یہ اس سے بڑا جملہ تھا, آپ نے غور نہیں کیا. خدا کہلانے کا شوق فرعونوں کو ہوتا ہے, معصوموں کو نہیں. میرے علی نے سر سجدے میں رکھ کے کہا سبحان ربی الاعلی. اب آپ کو پتا چلا سرکار کا بھی مسائل نہیں بولا, سرکار کی شہادت حالت سجدہ میں کیوں ہے؟ میں اس لاجک پہ غور کیجئے گا. شاہ جی فضائل مان رہا ہوں. دشمن ملعون بھی ہے, دشمن کمینہ بھی ہے, دشمن گھٹیا بھی ہے, دشمن اجرتی قاتل بھی ہے. تو جب مولا گزرے کیوں نہیں حملہ کیا؟ دشمن تو تاک لگاتے ہیں نا, دشمن کو دیکھ سیکنڈ چاہیے. مولا پاس سے گزرے, حملہ کیوں نہیں کیا؟ مولا تھوڑے آگے گئے, ظاہر ہے پیچھے سے حملہ کرنے والے کی اولاد تھا. حملہ کیوں نہیں کیا؟ مولا تھوڑا آگے پہنچے, حملہ کیوں نہیں کیا؟ مولا مسجد کے وسط میں آئے, حملہ کیوں نہیں کیا؟ بڑا اہم نکتہ ہے میرے جوانوں. مجھے 11 سال ہو گئے یہ عظیم مجلس پڑھتے ہوئے. 11 سال کی مجالس ایک طرف, یہ فکر ایک طرف, جو آج دے کے جانو. اس لیے جوش سے نہیں کہہ رہا, بڑی محبت سے تاکہ سمجھے. کیوں نہیں حملہ کیا؟ اسے کیوں سجدے کا انتخاب کیا کہ جب علی سجدے میں آئے پھر حملہ کروں؟ کیونکہ ملعون کو پتا تھا یہ میدان میں شیر خدا ہے, مصلی پہ عبد خدا. ہائے ہائے ہائے, تو یہ جملہ سمجھنے والا رسول جیسے صادق کی زبان چوسنے والا, رسول جیسے صادق کی زبان چوسنے والا, ابن العمران طلیق اللسان فصیح البیان وارث القرآن کل ایمان, ماشاءاللہ, جس کا نام آسمان پر شمسا خیل, زمین پر جم جائل, نزدیک لوح کا نور, نزدیک قلم کا مرسول, نزدیک ممبر کے امیل, صحب میں خربیز, زبان شلیانی میں شروحیر, انجیل فرنگیہ میں منا کتاب, منجانب اللہ میں اللہ کتاب, روسیہ میں بچ کتاب, زید منقوہ میں وکیلہ, عزی شبو کے مبیلہ, توریت میں ایلیا, زبور میں سریہ, انجیل میں بریہ, قرآن میں صادق المومنین, قبلہ نما, مستر نام, مال کے کل ابن اللہ, دو عالم کا رہنما, محبوں کا پیشوا, نصیریوں کا خدا, علی مرتضی نعرہ
حیدری سمجھے، اسٹینڈرڈ آف ولایت سمجھے، علی کا اختیار سمجھے. اللہ اکبر. جی مجھ پہ اللہ کی قسم قرض رہتا اگر یہ جملہ مجھے آج کے مجلس میں یاد نہ آتا، قرض رہتا خدا کی قسم، دل ملاتا رہتا میں کہ یہ جملہ کیوں نہ پڑھا، کیونکہ زندگی کا پتہ نہیں ایک سیکنڈ کا بھی. میرے جوانوں، مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ بزرگان کو سلامت رکھے، علماء کرام کا سایہ سلامت رکھے، فقہاء کو سلامت رکھے، ماتمیان کو سلامت رکھے، میرے قوم کے ایک ایک رکن کو مولا زندگی سے سلامتی عطا فرمائے. کرامت عباس حیدری مر بھی جائے نا، وہ اپنا مشن پورا کر کے جا رہا ہے اس جملے کی وجہ سے. علی شب ہجرت سوئے نا، اپنا نفس اللہ کو دیا، اللہ کی مرضیاں نہیں. اپنا نفس اللہ کو دیا، اللہ کی مرضیاں نہیں. اپنا نفس اللہ کو دیا، اللہ کی مرضیاں نہیں. اب علی علیہ السلام کے پاس ہے اللہ کی مرضیاں. علی استعمال کر سکتا تھا نا، لیکن نہیں. سنو علی کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی مرضیاں لے کے بھی قیامت تک اللہ کی مرضی کے خلاف نہ چلے، اسے علی کہتے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے، تو یہ بولنے والا قیمتی جملہ تھا. سارے نہیں پہنچے، ہو سکتا ہے میں نہیں سمجھا سکتا. انشاءاللہ سہیل بھائی، یہ انگوٹھی میں نے کسی دوست کو دی، فرض کیجیے مولا صاحب، اور اس سے میں نے اس کی قیمت وصول کی. اب انگوٹھی جب تک میرے ہاتھ میں تھی میری تھی، میں نے اس کو بیچ دی. اب میری مرضی نہیں چلے گی. وہ آگے سستے داموں دے دے، اس کی مرضی. وہ کسی کو مفت دے دے، اس کی مرضی. وہ نہ پہنے، اس کی مرضی. وہ گھر میں رکھے، اس کی مرضی. کیونکہ میں دے چکا. اب میں پوچھنے کا مجاز نہیں، مگر یہ دنیاوی سودا ہے. وہ رحمان ہے، یہ علی ہے. وہ معبود ہے، یہ عبد ہے. یہ پہلا ولی ہے، یہ بھی ولی ہے. لیکن جو اللہ کی مرضیاں لے کر بھی اللہ کے خلاف اپنی مرضی نہ کرے، اسے میرا علی کہتے ہیں. علی بدر میں لڑا اللہ کے لیے. ہائے ہائے، بولنا ضرور. بیٹے جہاں ایکو والا بیٹھا ہے، مسلسل پڑھ کے رات چکے. چیچا وطنی میں لائٹ نہیں تھی تو میں نے پورا گھنٹہ لائٹ کے بغیر پڑھا. تھوڑی بیٹا اس کی آواز کھولے. علی بدر میں لڑا اللہ کے لیے. علی کا ذاتی مسئلہ نہیں تھا. علی احد لڑا اللہ کے لیے. علی کا ذاتی مسئلہ نہیں تھا. میرے بادشاہ شہنشاہ علی شہنشاہ خندق لڑ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے. اللہ کے علی کا ذاتی مسئلہ نہیں تھا. نہیں غور کر رہا. اللہ جو بھی جنگ لڑا، جو بھی لڑا، وہ غزوہ لڑا یا نبی کے بعد جو بھی جنگ لڑا، کوئی اور نہیں کرا. اللہ نے اللہ کے علی نے اپنی مرضی کے لیے نہیں لڑا، اللہ کے لیے لڑا. بدر میں آیا علی، میں نے اب تک نعرے کے لیے نہیں کہا، لیکن جن کی پاکیزہ والدین نے اور بالخصوص والدہ محترمہ نے لوری کی جگہ نعت علی سنایا ہے، اس کی آواز خیبر تک نہ گئی تو مجھے دکھ رہے گا. علی بدر میں لڑا، کہو یا اللہ مدد. علی احد میں لڑا، کہو یا اللہ مدد. علی خندق میں لڑا، کہو یا اللہ مدد. علی خیبر میں لڑا، کہو یا اللہ مدد. علی جہاں بھی لڑا ہے یا اللہ مدد کے لیے لڑا. علی جہاں بھی لڑا ہے اپنے اللہ کے لیے لڑا. الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے. خالی کی آواز آئی. علی جب تک تو ظاہری جسم کے ساتھ رہا، تو اللہ کے لیے لڑا. ہر ایک سے اللہ اللہ کرائی. اب جب تک میں ہوں پوری کائنات سے علی علی کا. ہائے ہائے ہائے، تو یہ بولنے والا اللہ. نعرہ تمہارے نعرے ٹھنڈے پڑ رہے، نعرہ ایسا سناؤ. حیدری، دونوں ہاتھ بلند کر کے مولا آپ کو سمجھ. علی علیہ السلام لڑا ہے اللہ کے لیے.
اب دیکھیے کتنا حسین امتزاج ہے. سورہ مبارکہ رات کی آیت ہے، یہ آخری فضائل کا سورہ ہے. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. حبیب تیری، آگا جی میری تو دیکھیے گا، حبیب تیری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے. بس ختم ہو گیا، ہو گئی ختم آیت. یہ سارے علماء پڑھے لکھے بیٹھے، یہ طالب علم بیٹھے، مجھے کہیں گے کہ بلا آیت ختم نہیں ہوئی. اچھا بیٹا آیت کیا کہہ رہی؟ ایک اللہ گواہ ہے، ایک وہ گواہ ہے جو کل کتاب کا عالم ہے. اس میں مدعی ہے سرکار، گواہ ہیں دو، ایک میرا اللہ، ایک میرا مولا کائنات. اچھا اب شہادت کا قانون کیا ہے، گواہی کا قانون کیا ہے؟ احسان کا مطلب، احسان میرا ٹاپک ہے. دیکھیے اللہ کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، پوری کائنات میرے اللہ کی محتاج ہے. وہ علی کل شیء قدیر. یہی شیعت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا. اس ممبر پہ اللہ نے بٹھایا ہے آل محمد کے صدقے میں، تو میرے شریف فرائض میں اپنی گفتگو کو ذمہ دارانہ انداز سے لے کے چلتا ہوں. مجھے وہ شہرت نہیں چاہیے جو قوموں کو برباد دے، جو قوموں کو لڑا دے. نہ قوموں کو ملاؤ، عالم اسلام کو ایک جگہ اکٹھا کرو، کعبے کی حرمت کے لیے ایک ہو جاؤ مسلمانوں. یہود و نصارہ کے حملوں کو پسپا کرو. ہمارے جو مسائل ہیں ہم بیٹھک میں حل کریں گے. ہم ممبر پہ ایک دوسرے کے خلاف زبان درازی نہیں کریں گے. یہی وقت کی ضرورت ہے. توجہ فرمائیں گے. کوئی اسکالر، کوئی علامہ، کوئی فہامہ، کوئی خطیب، کوئی ذاکر یا کوئی سویلین یہ کہہ سکتا ہے اللہ کب سے اللہ؟ یہ سوچو گے تو مشرک. ہاں میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ کب زمان مکان کی جو قید میں ہو وہ اللہ نہیں. اللہ کے لیے نہ ماضی ہے، نہ حال ہے، نہ مستقبل ہے. یہ زمانے ہیں. زمانہ خلق ہے، اللہ خالق ہے. کون خلق ہے؟ اللہ خالق ہے. فیکون خلق ہے، اللہ خالق ہے. ذرا میرے اللہ کا عدل دیکھو. آج پتہ چلا مسلمانوں، ہم اصول دین میں توحید کے فوراً بعد عدل کیوں کہتے ہیں؟ ہم نے رسالت تک پہنچنا ہے عدل کے ذریعے. ہم نے رسالت تک پہنچنا ہے عدل کے ذریعے. اگر عدل نہیں ہوگا ہمیں کیا پتا کسے رسول کہتے. اللہ نے ہمیں سینس دی عدل کے ذریعے کہ رسول معصوم ہوتا ہے، رسول کی نسل طیب و طاہر ہے، رسول کے اجداد مومن ہیں. یہ عدل سے پہچانا. یہ اگلا ٹاپک ہے عدل. کبھی انشاءاللہ زندگی نے موقع دیا تو بیان کروں گا. میں آگے جا رہا ہوں. اچھا اللہ کب سے ہے کوئی نہیں بتا سکتا. اللہ نے سب سے پہلے شہادت کا قانون اپنے لیے طے کیا کہ میں الہ ہوں، میرے دو گواہ ہیں. میں یہ خاموشی نہیں، داد بڑی ہوگی. میں الہ ہوں، میرے شاہ جی دو گواہ ہیں. اچھا یہ میں نے چادر خریدی، مجمع سے ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا جی یہ چادر آپ کی ہے؟ میں نے کہا جی بالکل ہے. کوئی گواہ؟ میں نے کہا جی ایک ذیشان ہے، ایک عاقل بھائی ہے. وہ بندہ ان کے پاس آ گیا. اچھا جب مولانا نے یہ پٹکا خریدا تم دیکھ رہے تھے؟ جی دیکھ رہے تھے. کتنی قیمت دی؟ جی اتنی قیمت دی. کس جگہ سے خریدا؟ فلاں سے خریدا. یہ ہو گیا آئی وٹنس. اب انہیں شرعی طور پر حق ہے کہ یہ میری گواہی دے سکے کہ یہ پٹکا اتنے میں خریدا گیا، فلاں دکان سے خریدا. اب اللہ نے کہا میں الہ ہوں، اللہ کو چاہیے دو گواہ. اب اگر اللہ مکہ سے بنا ہے گواہ مکی چاہیے. سوچو سوچو میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر اللہ مدینے سے بنا ہے تو گواہ مدنی چاہیے. اور اگر اللہ علی کل شیء قدیر ہے، سب کا خالق ہے، تو پھر میں یہ نہیں کہتا کہ جب سے نبی اور علی ہے تب سے اللہ ہے. یہ ضرور کہوں گا جب سے وہ الہ ہے یہ دونوں گواہ ہیں. جب سے وہ الہ ہے یہ دونوں گواہ ہیں. بات بڑی فکر دے رہا ہوں. جب سے وہ الہ ہے، یہ لفظ جب سے احتیاطاً استعمال کر رہا ہوں ورنہ استعمال حرام. بس وہ الہ ہے
اور یہ دونوں گواہ ہیں. اب نبی نے دعویٰ کیا کہ میں خاتم النبیین ہوں. اب نبی کے دو گواہ، ایک اللہ، ایک کتاب کا عالم. بولے سارے آخری جملہ، ایک اللہ، ایک کتاب کا عالم. یہاں بڑا اہم سوال ہے میرے طالب علم بچوں، جیتے رہو. یہاں بڑا اہم سوال ہے. اب مولوی کہتے ہیں اللہ نے علی کا نام کیوں نہیں لکھا؟ تم کون ہو اللہ سے پوچھنے والے؟ تمہیں حیا نہیں آتی؟ اللہ کی آیت میں قیاس کرتے ہو. جی اللہ علی کا نام بتا دیتا، جھگڑا ختم ہو جاتا، بڑھ جاتا. وہ بڑا لا کل شیء قدیر ہے. جو سدھ میں انگوٹھی بنوا رہے تھے اس میڈیا کے مطابق نام بھی بدل دیتے. آج لوگ کہتے ہیں اس علی کے لیے یا اس علی کے لیے. اللہ نے کہا تیسرا وہ گواہ ہے جو کل کتاب کا عالم ہے. اب اس کی دلیل کیا ہے مولانا؟ صحیح بخاری ہے، سنن ابن داؤد، جامع ترمذی 4، سنن نسائی 5، کنز الاعمال 6، تاریخ عبدالحق محدث دہلوی 7، تفسیر ابن کبیر 8، 900 کتابوں کا حوالہ دینے کے لیے تیار ہوں. تیسرا کون گواہ؟ آؤ مسلمانوں، بڑے شوق سے شیعوں کو کافر کہے، لیکن چیلنج کر کے جا رہا ہوں، ہر صحابی نے قرآن پڑھا ہے. اعلان نبوت کے بعد واحد ابو طالب کا بیٹا ہے جس نے 13 رجب کو چاروں کتابیں سنا کر بتا دیا اہل قرآن آ رہا ہے، وارث قرآن آئے. جی میرا بیٹا حیدری یہ طالب علم ہے یہاں کے ماشاءاللہ. قربان کو اپنائے گا جو شخص، پھر 14 کی محبت سے لجپال کرے گی. مر گیا جو بندہ بغض علی پہ، پھر جنت نہیں دوزخ استقبال کرے گی. آئے جیو میرے شہلان دونوں ہاتھ بلند کر گئے، نعرہ حیدری. آخری جملہ ہے اور جملہ خطیبانہ ہے. مجھے کلی کے حاسد نے کہا، اس نے کہا کرامت عباس شیعوں نے علی کہاں سے لیا؟ میں نے کہا ہم تو ہر 13 رجب کو اشتہار لگا کے بتاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا گھر تھا، محمد رسول اللہ کے ہاتھ تھے، اوپر علی ولی اللہ تھا. ہم نے تو علی کعبے سے لیا ہے، تو بتا تو نے مروایا. ہائے 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 تو جو ہے نا ہمارا سامنے رکھے نعرہ حیدری. اتنی بلند صلوات پڑھی یار محمد پر محمد دو علی مل کے مقصر کو پتہ لگے علی والے کا کہنے سب علی والے علی اور ولی اللہ علی اور ولی آہا ماشاءاللہ صلوات کوشش کی میں تمہاری توحید پڑھوں تو پھر چیف جسٹس صاحب بھی پریشان ہو جائے. آؤ شیعوں سے پوچھو توحید کیا ہے. نہیں خواہ شیعہ لوگوں کو صرف ہم نظر آتے ہیں، ہمیں نہ چھیڑا کرو. ہم چھڑ گئے تو آپ کو بڑی تکلیف ہوگی. کتابیں آپ کی ہیں، مانتے بھی آپ نہیں. آپ لکھ کے مرحمت اللہ ہے، ہم پڑھ کے کافر ہیں. ہم تمہارے حوالے پڑھے تو کافر، آپ لکھے تو رضی اللہ سبحان اللہ بلکہ انا للہ. تو جو ہے کہ نہیں، آپ کی تاریخ پڑھی پڑھی ہے توہین توحید سے، آپ کی تاریخیں پڑھی پڑھی ہیں توہین رسالت سے. ہم علی علیہ السلام کو اس لیے ولی مانتے ہیں، ہم اپنے علی سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ 70 مرتبہ نبی نے فرمایا یا علی تو مجھ جیسا ہے. آؤ زبان کاٹ کے تمہارے حوالے کر دوں گا. اگر ایک دفعہ بھی علی نے کہا ہو کہ میں نبی جیسا ہوں تو شرم کرو. جب کعبے میں آنے والا نہیں کہتا کہ میں نبی جیسا ہوں تو صدقہ کھانے والا ہائے 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 تو جو ہے نا میرا نبی جیسا کیسے ہو گیا. اللہ اکبر. باقی بھی
ایک بلند تر صلوات پڑھی عالم بس بہت پڑھ گیا میں نے آپ گھڑی دیکھ کے 1 گھنٹہ 10 منٹ صرف فضائل پڑھ گیا مولا آپ کو زندگی دے صحت دے سلامتی عطا فرمائے اللہ تنظیم اعضاء کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میرا پاک اللہ آپ کی تمام شریدوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے 2 بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں نمازی نہیں شہید محسن نقوی نے کہا سہیل بھائی نمازی نہیں 2 بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں قرآن لہو میں تر دیکھا ایک کوفہ میں ایک کربل میں مجھے معاف کیجئے گا میں کبھی بیویوں کا نام لیتا تھا 1 سال ہو گیا میری کوئی بھی سیڑھی اٹھا کے دیکھ لے جب تک میری زندگی ہے کوئی روئے بسم اللہ کوئی نہ روئے بسم اللہ میں اپنی بات کر رہا ہوں یہ میرا فتویٰ نہیں میں آیت اللہ نہیں میں مفتی نہیں میں اپنے قد کے اندر رہ کے بات کرتا ہوں میرا اپنے قدب ہے اپنا ڈر ہے میں زندگی میں کبھی بیویوں کا نام نہیں لیتا نہ لوں گا 2 بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں قرآن لہو میں تر دیکھا ایک کوفہ میں ایک کربل میں 2 بار یتیم ہوئی بی بی ہائے ہائے 1 بار رضا کو آگ لگی 2 بار نبی کا گھر اجڑا ایک بستی میں ایک جنگل یہ ماشاءاللہ ہزاروں کا اجتماع بیٹا جہاں ایکو والا بیٹھا ہے ذرا مہربانی فرمائیے گا آواز کھولیے گا چونکہ مصائب میں بہت زور لگتا ہے میں دلدادہ ہوں مصائب کا آپ جتنے مرضی فضائل پڑھ لیں اگر مصائب نہ ہو بوجھ رہتا ہے میرے سینے پر یہ تو آپ کی محبت تھی حدیث رسول کا ایک حصہ مکمل ہوا کہ میرے بھائی علی کے ذکر سے اپنے مجلس کو زینت ہوں میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ نے استقبال کیا اس طالب علم کی باتوں کا جو میں نے آپ کے لیے ہدیہ کی پچھلی دفعہ چونکہ مجھے چکوال پہنچنا تھا میں جلدی میں مصائب پڑھے جہاں اتنا انتظار کیا ہے صرف 10 منٹ دے دیں آج اس کی شہادت پڑھنی جس کی بیٹیاں عید کے روز صحن میں کھڑی ہو کے کہتے رہے بابا 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 بیٹیوں کو عیدی دینے نہیں ہوگے اللہ تمہاری آہت کو قبول کرے آپ جانتے ہیں میں کبھی بیٹھ کے مسائل نہیں آگا جی تھوڑی زحمت کیجئے مولا آپ کو کوئی غم نہیں غم حسین کے علاوہ میں نے بی بی سے وعدہ کیا جب تک زندگی ہے میری چاہے جتنی بھی کمزور ہو جو کوشش کروں گا کہ کھڑے ہو کے مسائل پڑھوں میں پہلے بیٹھ کے پڑھتا تھا 2004 میں نے ایک روایت پڑھی اس کے بعد پھر میں نے بیٹھ کے مصائب نہیں پڑھے میں محرم تھا تو میں نے مصائب کی تیاری کے لیے علامہ باقر مرسی کی میرے بیٹا کتاب کھولی در باب مصائب عالیہ در دربار شام یہ اس کا ٹاپک تھا جب میں نے کھولا تو ایک جملے پہ قبلہ میری نظر پڑ گئی میرا سلام اپنے ان سنی بھائیوں پر جو آج میرے مولا کے جنازے میں آئے ہیں میرے مہمان کو اکٹھا نقصان ہوا ہے جتنا شیعہ کا ہوا ہے اتنا ہی سنی کا ہوا ہے ہر غیرت مند علی کی شہادت پہ سوگوار ہے کوئی خوشی نہیں منا رہا بات اپنے ظرف کی ہے جب میں نے کتاب کھولی تو روایت پہ نظر پڑی 700 شرابی بیٹھا تھا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ تمہاری ہائے قبول کرے ہر سال آپ ایسے روتے ہیں جامع المنتظر میں آئے ہوئے مولا کے عزاداروں اللہ کرے کبھی بیٹیوں کے غم میں نہ ہو 700 شرابی کرسیوں پہ بیٹھا تھا 18 بھائیوں کی لاوارث بہن کھڑی میں نے نام نہیں لیا اچھا میں نام بتاتا ہوں میرا بیٹا 4000 شرابی کرسیوں پہ بیٹھا تھا قرآن کا سورہ یاسین کھڑا تھا اس کے بعد میں نے بیٹھ کے مصائب نہیں پڑھے عزاداروں میں آرام سے کوئی جلدی نہیں بھائی میں جب کہوں با مٹھو شاہ جی میں جنازے کا اعلان کروں گا آپ میرے مولا کا مجھ سمیت کوشش کریے گا ہر مومن مولا کے جنازے کو کاندھا دے اور ایک اور بھی کوشش کریے گا دھکا دے کے نہیں جانا انتظار کرنا ہے ادب کے ساتھ درود پاک پڑھ کے یقیناً آپ باوضو ہوں گے دھکا نہیں دینا وجہ نہیں پوچھی کسی نے
مجھے پتا ہے جب جنازے آئیں ہوش نہیں رہتا، معافی ہے، ایسی بات نہیں ہے، مگر کوشش کرنا ساتھ والے مومن کو دھکا نہ دو، اس لیے کہ علی کا جنازہ ہے، ہو سکتا ہے آگے وہ ہو جس کے بازو نہیں۔ مولا تمہاری ہائے کو قبول فرمائے، اللہ کبھی بیٹیوں کے غم میں نہ رو، اللہ تمہارے بھائی سلامت رکھے، اللہ ہماری بیٹیوں کو پردے دار رکھے، جناب سیدہ کوئی غم نہ دے۔ علی نے 18 کی افطار اپنی اس شہزادی کے ہاں کی جو قرآن کا سورہ قدر ہے، آپ سمجھ جاؤ میں نے نام نہیں لینا، چھوٹی شہزادی کے ہاں بی بی نے 3 چیزیں رکھی، اس لیے آستہ پڑھ رہا ہوں کہ پوری شہادت پڑھ سکے۔ بی بی نے کھجوریں رکھی، نمک رکھا، یا 2 روایتیں، ایک روایت میں دودھ ہے، ایک روایت میں شربت ہے، چلے کوئی بھی لے لے۔ مولا نے کھجور کے ساتھ نمک کے ساتھ افطار کیا، بی بی نے شربت اٹھایا، بابا او میرا نمازی بابا، او میرا روزہ دار بابا، ٹھنڈا شربت ہے بابا پی لیجئے۔ علی نے آہ بھری، آنکھیں ایسے برسی جیسے ساون کے بادل برستے ہیں۔ علی رو کے کہتے بیٹا رکھ دے کسی مہمان کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کوشش کرنا، آج کی رات اعمال کرنا، نماز ضرور پڑھنا، کوشش کرنا میرے بچوں، مجھ سمیت جب آج کی آذان گونجے نا، آئے ہاں آذانیں روز سنتے ہو مگر 2 آذانیں قوم شیعت کو کبھی نہیں بھولے گی۔ ایک آج کی آذان جو علی نے خود دی ہے، ایک کربلا کی آذان جو علی کے پوتے اکبر نے دی ہے، لیکن ایک فرق ہے، جب علی نے آذان دی تو پانی پیا ہوا تھا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ غم حسین کے علاوہ بس میں آ رہا ہوں شہادت پر، صرف مجھے 4 یا 5 منٹ دے دو۔ اللہ تمہاری بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے۔ میرے بادشاہ جانے لگے نا، بطخوں نے دامن پکڑا، یا علی تیرا نصیب۔ آبی جانوروں کو پتہ چل گیا یہ عالیہ کا بابا ہے، مسلمانوں کو نہیں چلا۔ میرے مولا نے شفقت بھری نگاہ سے دیکھا، کہا تمہاری جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ علی کی آواز ہے میری بڑی شہزادی قریب آؤ، یہ خاموشی نہیں، چھوٹی شہزادی قریب آؤ، لاہور والی ملکہ کو بلایا۔ علی نے تینوں شہزادیوں کے سر پر دست شفقت رکھا، بڑی شہزادی کے سر پہ بوسہ دیا۔ مجھے کھل کے نہ پڑھنے دینا، علی کیسے امام ہے جسے سمجھ آئی نا صبح تک روگے، صبح تک روگے۔ علی نے پہلا بوسہ، آغا جی سر اٹھائیے گا، آپ سید ہیں، علی نے پہلا بوسہ اپنی بڑی شہزادی کے دونوں کلائیوں پہ دی، جسے سمجھ آئیے ہائے کریں۔ علی نے دوسرا بوسہ اپنی بیٹی کی پیشانی پہ دیا، جسے اب تک سمجھ نہیں آئی۔ علی نے تیسرا بوسہ بیٹی کے سر کے درمیانے حصے پہ۔ آئے مولا تمہیں کوئی غم نہ دے، غم حسین کے علاوہ۔ علی کی آواز آئی میری بیٹیوں آج کی آذان سننا۔ اللہ اکبر۔ علی چلے، بازار میں لوگ ملتے گئے، علی کو سلام کرتے گئے۔ میرے بادشاہ مسجد میں پہنچے، یہ کمینہ صفوں میں چھپا ہوا تھا، میرے بادشاہ نے ٹھوکر سے اٹھایا۔ علی فرماتے اٹھ کمینے، جسے راضی کرنے آیا ہے کر۔ بادشاہ سیدھا پہنچے، گلدستہ میرا پر، علی نے دونوں ہاتھ تکبیر تحریمہ کے لیے کانوں پہ بلند کی۔ علی کی آواز آئی اللہ اکبر۔ بڑا بندہ امیر ہے جب کی ہائے نہیں نکلی۔ لوگ، میں اس لیے آستہ پڑھ رہا ہوں کہ پوری شہادت پڑھ سکوں، تیز پڑھتا پھر آپ سے برداشت نہ ہوتا۔ کوفہ کے لوگ گھروں سے باہر نکلے، کہا ہائے میرا مولا، آج علی کی آذان میں درد ہے۔ حسن نے اقامت کہی، نماز شروع ہوئی، پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ۔ جتنے شیعہ بیٹھے ہو آستینوں کے بٹن کھول لو،
تاکہ جنازے میں آئے ہو. میری بیٹیوں تم نے سروں سے چادریں نہیں ہٹا لی. علی نے سجدے میں کہا سبحان ربی الاعلیٰ. کمینے نے زہر میں بجھی تلوار علی کے سر پہ ماری, امامہ کٹا, سر زخمی ہوا, سر حسین کی چولی میں حوصلہ حوصلہ. کر لو ماتم, کر لو ماتم. روز روز یہ یوم شہادت نہیں آنا. حسین نے بس اس جملے کے لیے ساری آپ کو مجلس سنائی. حسین نے بابا کا کٹا ہوا امامہ اتارا اور باندھنا شروع کیا. حسن نے سجدہ مکمل کروایا. یہ ہے عبادت, یہ ہے علی, یہ ہے مسجد, یہ ہے مصلی, یہ ہے امام وقت. یا دیکھا علی کی آنکھیں برس رہی ہیں. حسین کہتے بابا 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 شدت درد ہے. علی کہتے نہیں حسین, میں شیر کا بھتیجا ہوں, میں خود شیر ہوں, میرا بیٹا عباس شیر ہے. بابا پھر آنکھوں میں آنسو کیوں آئے؟ پڑھ دوں جملہ. علی رو کے کہتے ہیں مجھے ایک ضرب لگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا لعنت کرے جو مجلس حسین میں کرائے کے لوگ لائے رلانے کے لیے ایسے لوگوں کی زبان میں اللہ کنڈیاں ڈالے. رلانے کے لیے کافی ہے. بیٹا مجھے ایک زخم لگا, تو نے سر باندھ دیا, اور میرے حسین تو کربلا میں گھوڑے سے جب گرے گا. حوصلہ حوصلہ. بھیا جلدی نہ کرنا, عقل بھائی میں اعلان کروں گا جنازے کا, زندگی کا کوئی پتہ. اللہ اکبر. علامہ ہاشم بہرانی عظیم عالم دین نجف کے آیت اللہ علامہ ہاشم بہرانی. کوئی نہ اٹھے, میں بی بی کا واسطہ دیتا ہوں. جب میں اعلان کروں گا سب استقبال کریں گے. آپ مسجد کوفہ میں 21 رمضان کو مولا کی شہادت پڑھ رہے تھے. ایک مومن اٹھا, اس نے فارسی میں کہا قبلہ آپ بہت بڑے عالم دین ہیں, ایک سوال پوچھ رہے. قبلہ کہتے بولو. پڑھ دوں؟ تم سے برداشت نہیں ہونا, مگر تھوڑا حوصلہ کرنا, مجھے مولا کی شہادت پڑھنے دیں. قبلہ آپ کی بیٹی کی عزت کی قسم. علامہ ہاشم بہرانی پوچھتے ہیں بتاؤ کیا سوال. اس نے کہا قبلہ علی کے قاتل نے علی کو صرف ایک ضرب ماری. نہیں سارے پہنچ رہے ہیں نا؟ شیخ بھائی ازادار ہے. علی کے قاتل نے علی کو صرف ایک ضرب ماری, مگر شمر نے حسین کو 13 ضربوں سے کوڑے خنجر کے ساتھ ذبح کیوں کیا؟ ماتم کر لو جو شیعہ بیٹھا ہے. ازاداروں, ہاشم بہرانی نے امامہ اتارا, زمین پہ سر پڑکا, کہا ایک فرق ہے, علی کے قاتل کو پتا تھا پیچھے 18 بیٹے ہیں, شمر کو پتا تھا حسین کا نہ اکبر رہا نہ حوصلہ حوصلہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے غم حسین کے علاوہ. بیٹا تھوڑی آواز کھولے, تھوڑی آواز کھولے. عزادارو, جیسے ہی علی کے ماتھے پر خون کی لکیر بیٹوں نے دیکھی نا, میں نے پڑھ دیا, آپ نے سن لیا. یہ میرے ہاتھ جڑے جو ممبر پہ اداکاری کے رسم خدا کی لعنت, یہ عزاداروں کا ممبر ہے, اداکاروں کا نہیں. امام زمان گواہ ہے نا, میں رولانے کے لیے غلط نہیں پڑھا. میرے مولا شیعوں پہ کرم فرماؤ. تمہیں تیرے اللہ کا واسطہ یہ جملہ پہاڑ سے برداشت نہیں ہونا. تم تو عزادار ہو, خون کی لکیر سب بیٹوں نے دیکھی, مگر جب عباس نے دیکھا نا, سبحان اللہ سبحان اللہ. تھوڑا بیٹا کو بڑھاؤ. جب عباس نے دیکھا, کسی کی ہدایت پہ نہ چلو, میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے, مجھے مسائل پڑھنا ہے. عباس نے دیکھا, عباس
आवाज कर तशरीफ लाए। बैतुल शरफ से तलवार उतारी, जैसे ही जाने लगे दरवाजे पर अली की बड़ी शहजादी आई। कहा अब्बास, बाबा तो नमाज पढ़ने गए थे, तलवार कहाँ लेके जा रहा है? कहा मां के हक का वास्ता, मैंने पहली मर्तबा बाबा को जख्मी हालत में। जज़ाकल्लाह। बेटा हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो। मौला तुम्हें कोई गम न दे, गम हुसैन के ना। आकिल भाई से कहे थोड़ा आवाज खोले, मुझे पढ़ने दे वो साहिब। बेटा थोड़ी आवाज खोलो, मौला तुम्हें कोई गम न दे, गम हुसैन के अलावा। जैसे ही अब्बास मस्जिद में पहुंचे ना, बाबा का सर जख्मी देखा। अदाकारी की कोई है जरूरत? शिया तो आए ही रोने के लिए। गाजी ने अपने काफूरी गाल बाबा के कदमों से मस की। बाबा 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 नाम बता, शाम से पहले शाम कर दूंगा। जब देखा ना गाजी बिफरा हुआ है मेरा शेर, अब्बास कान नजदीक कर, पढ़ूं या छोड़ दूं? कान नजदीक कर। अब्बास ने कान नजदीक किया, ना जाने मेरे अली ने क्या कहा। अब्बास अदब के साथ चुप करके खड़ा हो गया। हुसैन ने महसूस किया, हुसैन ने कहा अब्बास बाबा ने क्या कहा है? पढ़ दूं जुमला का? मौला बाबा ने कहा है अब्बास तलवार ना उठाना, मेरे घर बेटियां है, ये कूफा है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। एक कालीन में बेटों ने उठाया, एक कालीन का कोना हसन ने पकड़ा, एक कालीन का कोना हुसैन ने पकड़ा, एक कालीन का कोना अब्बास ने पकड़ा, एक कालीन का कोना हनफिया ने पकड़ा। घर के नजदीक आकर अली फरमाते हैं बस हो गए खत्म। अली फरमाते हैं हसन जी बाबा, मेरे सहाबियों को कहो या चुप कर जाए। मैंने पढ़ दिया मजलिस, मुझे ऐसे पढ़ने आता है। मैंने ताने दे के आपको नहीं रुलाना, या चुप कर जाए या वापस चले जाए। हसन कहते बाबा इन्हें कैसे कहूं कि चुप कर जाए या वापस चले जाए? अली कहते बेटा ये बात नहीं, ये ऊंचा ऊंचा रोते हैं, आगे बैतुल शरफ है, मेरी बेटियों के कानों पर इनकी आवाजें आएगी, मुझे अली से बर्दाश्त। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मौला तुम्हारी आय को कबूल करे। 21 रमजान की मुल्ताहा सहर। हाँ बेटा ठीक है बात। अब मैं चाहे मेरा कलेजा फट जाए, इस्तकबाल आपने करना है, कैसे करना है मुझे नहीं पता, बस मैं मसाइब पढ़ने लगा। अब तक मैंने इब्तिदा पढ़ी, अब मैं मौला की शहादत के मसाइब पढ़ने लगा हूँ। 21 रमजान की आजान से पहले अली की आवाज आई, हसन जी बाबा बेटा जरा बाहर चले जाओ। ये खामोशी नहीं है। हुसैन जी बाबा जरा बाहर चले जाओ। अब्बास, औन, जाफिर, हमजा, अब्दुल्ला, हनफिया, ये अली के बेटों के नाम, मेरे बच्चों बाहर चले जाओ। 18 बेटे बाहर गए। छोटी शहजादी से कहा मेरी शहजादी जहां भाई गए हैं आप भी तशरीफ ले जाएं। लाहौर वाली मलका से कहा मेरी शहजादी चले जाओ। 18 भाई 2 बहनें, अल्लाह करे मैं समझा सकूं। 18 भाई 2 बहनें जब बाहर चले गए, अली की आवाज आई आलिया। अब मैंने नहीं कहना के नाम हो, अब आखिरी जुमले जी मेरे पाक बाबा, एक घूंट पानी देना से आलिया जी बाबा मेरे करीब, बीबी करीब। आलिया चिराग बुझा दे। बीबी ने चिराग बुझा दिया। ये खामोशी नहीं ना, मैं कोई फनी मजलिस पढ़ रहा हूं, मैं इबादत करने आया हूं, आप भी इबादत करने आए। चिराग बुझा दे। बीबी ने चिराग बुझाया। अली फरमाते हैं मेरी शहजादी थोड़ी देर के बाद आजान होगी, तेरा बाबा 2 रकअतें पढ़ेगा, अल्लाह की बारगाह में वापस वसल करेगा। बेटा मैंने जिंदगी में कुछ मांगा है? नहीं बाबा। बेटा अगर पहली मर्तबा
تیرا بابا کچھ مانگے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تمہاری بیٹیوں کا پردہ سامنے رکھے، اگر پہلی مرتبہ بابا کچھ مانگے عطا کرو گی۔ انجلی پردے دار تھی، چادر سے ہاتھ نہیں نکالے، چادر سمیت بابا کے قدموں پہ رکھے گا 18 بھائی تیری ولایت پہ قربان کرو۔ بابا حکم کا آواز آئی پہلی مرتبہ، آج مجھے اپنا چہرہ دکھا۔ عالیہ کی آواز آئی، بابا عباس کی بہنوں، بابا شرم آتی ہے، حوصلہ حوصلہ، ایک منٹ بھائی، ایک منٹ، بابا بابا اب سروں کا ماتم کرنا، عباس کی بہنوں۔ اب قیامت آنے لگی، علی کی آواز آئی، اچھا میری شہزادی ٹھیک ہے، چہرہ نہ دکھا، تھوڑا سا نہ مجھے تم برداشت نہیں کر سکو، اس لیے میں نے آہستہ آہستہ پڑھا، تھوڑا سا نہ میری شہزادی مجھے چل کے دکھا، میں غلط پڑھوں زہرا کا مجرم تم ہائے نہ کر سکو تمہارا مقدر۔ علامہ بزری لکھتے ہیں 5 قدم چلی ہے 18 بھائیوں کی بہن رو کے کہا بابا تیری بیٹی تھک گئی، علی موجود ہے، ماتم کا 18 بھائی موجود ہے، بی بی تھک گئی، شام کا بازار، ہاتھوں میں رسیاں، گلے میں تار، پیروں میں بیڑیاں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، مسلمانوں نے عالیہ کے بیٹا کو تلوار کا وار کر کے شہید کر دیا۔ اے حسین